تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صرف اخلاقیات، عبادات اور حسن معاشرت کی ہی تعلیم نہیں دی، بلکہ آپ نے ہمیں مستقبل میں آنے والے فتنوں اور گمراہیوں سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اسے دور فتن یا فتنوں کا دور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ ہمیں آئے روز کوئی نہ کوئی فتنہ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینکڑوں سال پہلے ہی بیان فرما چکے ہیں۔ دوستو، آج جس فتنے کے بارے میں ہم آپ کو آگاہی دینے والے ہیں وہ نوجوانوں، خصوصاً سوشل میڈیا استعمال کرنے والے بچوں میں بے حد مقبول ہے۔ یہ آدمی جسے نہ تو سنی مکتبہ فکر قبول کرتا ہے اور نہ ہی اہل تشیع اس کی تائید کرتے ہیں، حسن اللہ یاری کے نام سے یوٹیوب چینل چلاتا ہے۔ دوستو، یہ آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام، خصوصاً حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں بدترین گستاخیاں انجام دیتا ہے، بلکہ یہ ان پر کفر و شرک اور منافقت کے فتوے بھی عائد کرتا ہے۔ یہ شخص ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بے بنیاد الزامات اور تہمتیں بھی لگاتا ہے اور ان کی شان میں انتہائی قابل اعتراض جملے ادا کرتا ہے۔ یہ کھلے عام سنی علماء کو اپنے چینل پر آنے کی دعوت دیتا ہے اور انہیں مناظرے کے چیلنج کرتا ہے، لیکن اکثر علماء اس کا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں۔ دوستو، آخر کون ہے یہ حسن اللہ یاری؟ کیا عقائد ہیں اس کے اور وہ کون لوگ ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں؟ یہ تمام باتیں ہم جانیں گے آج اپنی اس معلوماتی ویڈیو میں۔ حسن اللہ یاری ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے کہ جو افغانستان کے شہر کابل میں پیدا ہوا، تاہم یہ حالیہ دور میں امریکی ریاست کیلیفورنیا میں رہتا ہے اور وہیں سے اپنی تقاریر اور مناظرے یوٹیوب اور فیس بک پر نشر کرتا ہے۔ پچھلے سینکڑوں برس سے اس دنیا میں شیعہ اور سنی مکتبہ فکر ایک دوسرے کے ساتھ زندگیاں گزارتے چلے آ رہے ہیں۔ دونوں مکاتب کے ذمہ داران نہ صرف ایک دوسرے کے عقائد و نظریات کا احترام کرتے ہیں، بلکہ یہ امت مسلمہ کو ایک منہج پر جمع کرنے کی کوششیں کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ تاہم حسن اللہ یاری صاحب باقی تمام لوگوں سے اکثر مختلف ہیں۔ یہ نہ صرف دین اسلام کی مقدس شخصیات اور ان کی ناموس پر شدید ترین حملے کرتا ہے، بلکہ علماء کا مذاق و تمسخر بھی اڑاتا ہے۔ حسن اللہ یاری کسی جماعت کی علماء کو تو چھوڑیے بلکہ ان کے عوام کی بھی کوئی خاص عزت نہیں کرتا۔ یہ جماعت اہل سنت کو فرقہ عمریہ اور فرقہ بکریہ کہتا ہے اور مزید ان پر کفر و بدعت کے فتوے بھی عائد کرتا ہے۔ دوستو، یہ آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی قریبی اصحاب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر و مشرک کہتا ہے، جبکہ یہ انہیں دین اسلام میں پیدا ہونے والی تمام بدعات اور برائیوں کی وجہ بھی قرار دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حسن اللہ یاری سنیوں کی مختلف ضعیف کتابوں سے روایات نکال کر یا پھر صحیح روایات میں تحریفات کے ذریعے صحابہ کرام پر شدید اور ذاتی نوعیت کے الزامات عائد کرتا ہے کہ ابو بکر عمر کے اسلام پر کہ ان کا اسلام ثابت کرو۔ اگر ان کے پاس دلیل ہوتا تو وہ دلیل وہ پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آیات کا کیا کریں گے؟ آپ کے اپنے کتب میں روایات موجود ہیں کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار بدتمیزی کیا ہے۔ یہ لوگ بدعتی تھے، ان کا آپ کیا کریں گے؟ اور سب پوری امت کا اجماع ہے کہ بدعتی کافر ہوتا ہے، جہنم میں خالد ہوتا ہے۔ آپ کا پورا فرقہ اتنا متعصب ہے ابو بکر عمر کے معاملے میں کہ قرآن کی آیات کو نظر انداز کریں گے اور ایک مسئلے پہ یہ سب جمع ہو جائیں گے، اجماع کریں گے۔ یہ نہ صرف صحابہ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار پر بھی انتہائی بیہودہ اور شرمناک تہمتیں لگاتا ہے۔ دیکھو بھائی، میں عائشہ کے متعلق آپ واٹس ایپ گروپ میں کیا چلتا ہے میں وہاں پہ کوئی گفتگو نہیں کرتا، لیکن میں آپ کے اپنے کتب سے دکھاتا ہوں کہ عائشہ، آپ کے اپنے کتب میں عائشہ کیا کرتی تھی، اس کا کیا کردار ہے، وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں۔ دیکھو میرے، یہ وہ معتبر ترین شخصیات ہیں کہ جن کی تمام زندگیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ گزری اور انہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی بھی قربانی دینے سے دریغ نہ کیا۔ لیکن حسن اللہ یاری نے جماعت المنافقین، مشرکین اور کافرین جیسے القابات سے پکارتا ہے۔
یہ فتنہ آج کل سوشل میڈیا پر بے حد مقبول ہے۔ دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگ جنہوں نے پہلے کبھی ان کے کلپس دیکھے ہوں گے وہ انہیں ان کے حلیے اور پس منظر کی وجہ سے اہل تشیع خیال کرتے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے دوستو۔ یہ صاحب خود کو اہل تشیع کہتے تو ہیں، لیکن اہل تشیعوں کی تمام بڑی شخصیات ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہیں۔ حسن اللہ یاری صرف جماعت اہل سنت اور ان کی مقدس شخصیات کو ہی نشانہ نہیں بناتی، بلکہ ان کے الزامات سے خود شیعہ مراجع، ذاکرین، یہاں تک کہ ایران کی سپریم لیڈر خمینی بھی محفوظ نہیں۔ یہ آیت اللہ سیستانی کو مغرور و خود غرض کہتا ہے تو علامہ جواد نقوی کو جاہل اور ان پڑھ۔ جواد وہ فرزند، اس کا نام وہ مجھے پتہ نہیں، وہ لوگ اس کو فرزند بولتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو ہے یہ آدمی ہے، یہ دیوبندی ہے یہ کنورٹ ہوا ہے شیعہ میں۔ وہ جواد جو نام ہے نا اس کا، جواد نقوی، وہ آدمی بڑا فراڈی ہے، وہ جاہل بھی ہے 2 نمبر کا، پڑھنا بھی نہیں آتا اس کو۔ وہ اس کو حدیث دے دینا، وہ حدیث پڑھ بھی نہیں سکتا اس کے میں نے ایک کلپ دیکھا، مجھے ہنسی آ گئی، وہ پڑھنا بھی نہیں آتا اس کو، وہ بڑا جاہل آدمی ہے۔ ہاں، وہ ہے بس موٹا، داڑھی بڑی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا عالم ہوگا، کیونکہ لوگ متاثر ہوتے ہیں کس سے؟ داڑھی سے، داڑھی کے سائز سے، پیٹ بڑا ہے، داڑھی ہے، اوف۔ جبکہ آیت اللہ خمینی کو لواطت کے مرض میں مبتلا ذہنی مریض کہتا ہے۔ وہ عالم نہیں ہے خامنئی، بیچارہ وہ بیچارہ بھی نہیں ہے، وہ ایک فراڈی آدمی ہے، ظالم آدمی، قاتل آدمی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ یہ بڑا ہی ملعون آدمی ہے۔ میں نے بہت سارے زیادہ علماء سے اس کی لواط کی کہانیاں سنی ہیں۔ یعنی یہ خامنئی نوجوانی میں اس کا بلکہ نوجوانی کے بعد یعنی اس کی داڑھی وغیرہ بھی آ گئی تھی، اس زمانے میں بھی بدفعلی میں بڑا مشہور تھا۔ یہ اتنا یعنی یہ نہ صرف اہل سنت کے بڑے بڑے علماء بلکہ اہل تشیعوں کی بڑی بڑی علمی شخصیات کو اپنے چینل پر مناظرے کے چیلنج کرتا نظر آتا ہے، جس کے جواب میں ہمیں اکثر خاموشی سننے کو ملتی ہے۔ حسن اللہ یاری کے چینل پر ظاہر ہونے والی بعض شخصیات یہ دعوے کرتی ہیں کہ وہ گفتگو کے دوران انتہائی غیر مناسب رویہ اختیار کرتا ہے، مخالف کو بولنے کا وقت نہیں دیتا، جبکہ ایڈیٹنگ کے ذریعے مناظرے کو ایسا رخ دیتا ہے کہ جیسے وہی اس کا فتح یاب ہو۔ دوستو، حسن اللہ یاری کے خلاف نہ صرف علماء اہل سنت بلکہ ایران کے مشہور و معروف عالم علی سیستانی کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ جس میں اسے ایک منحرف اور فتنہ انگیز شخصیت قرار دیا گیا ہے۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ شیعہ و سنی دونوں ہی مکاتب فکر کے خلاف گفتگو کرتا ہے تو پھر اسے سننے والے لوگ کون ہیں؟ دوستو، حسن اللہ یاری کی زیادہ تر ویورشپ ایتھسٹ اور مذہب بیزار لوگوں کی ہے، جو اس کے بیان کردہ ضعیف اور تحریف زدہ واقعات کو مزے لے کر سنتے ہیں اور انہیں اپنی ہم خیال لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں۔ خود اہل تشیع مکتبہ فکر کی جانب سے حسن اللہ یاری کو ایک امریکی ایجنٹ خیال کیا جاتا ہے جو خفیہ قوتوں کے پیسے کے دم پر امت مسلمہ میں تفرقہ اور دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شیعہ اور سنی دونوں ہی علماء عوام الناس کو اس کی ویڈیوز اور کلپ دیکھنے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ یہ نوجوانوں کے غیر پختہ شعور میں شک و وسواس کے وہ بیج بوتا ہے کہ جو انہیں دین و مذہب سے متنفر کرتے ہیں اور الحاد کی جانب گامزن کر دیتے ہیں۔ رب کریم امت مسلمہ کو حسن اللہ یاری اور اس کے جیسی دیگر فتنوں سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔